اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور رمضان المبارک کی اس دوسری طاق رات میں حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی ان خوبصورت اور بابرکت راتوں میں اپنے انعامات سے نوازے گا، اپنی مغفرت سے ہماری دلوں کو روشن کرے گا، اور اپنے ذکر سے ہماری روحوں کو شاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، تو اس تخلیق کا ایک جوہر جو مادی جوہر تھا وہ اللہ رب العزت نے اس زمین سے لیا، عالم مادہ سے لیا، جس میں آگ، ہوا، پانی وغیرہ شامل ہیں، اور انسان کی تخلیق کا دوسرا جوہر یعنی روح انسانی، اس کی تخلیق اللہ رب العزت نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کی صورت میں اپنے انوار و تجلیات سے کی، جس میں انسانی کی اصل عالم مادہ ہے، اور روحانی جسم یا روح اس کی اصل ذات پروردگار ہے۔ جسم کا مقام عالم ارض ہے، اسی لیے جب انسان اس مادی کائنات سے اصل کائنات کی طرف رخصت ہوتا ہے، وصال حق کی طرف بڑھتا ہے، اس کے اس مادی جسم کو اسی زمین میں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اسی عالم مادہ سے اس کی اصل لی گئی تھی، اور اسی اصل مقام پہ اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اور روح انسانی جو عالم ارواح سے، عالم بالا کی کائنات سے زندگی لے کر وجود انسانی کو عطا کی گئی تھی، کہ وہ روح حیات بن کر اس مردہ جسم کو شعور عطا کر رہی تھی۔ وہ روح جب اس جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ اپنے اصلی مقام، اپنے اصلی وطن،
اپنے اصلی دیس یعنی عالم ارواح کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی جب آپ اپنے گھر سے کہیں ویکیشنز پہ جاتے ہیں یا کچھ عرصہ آپ اپنے گھر سے دور رہتے ہیں تو کچھ لمحات تو آپ کی انجوائمنٹ کے ہوتے ہیں، آپ وہاں خوش ہوتے ہیں، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کو اپنا گھر یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ وہاں پہ کسی اچھے ہوٹل میں بھی رہ رہے ہوں، کسی اچھی جگہ پہ بھی رہ رہے ہوں، تو آپ کو آپ کا اپنا بستر یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا اپنا کمرہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا اپنا گھر، اس کی انوائرمنٹ، اس کا ماحول یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ اب واپس لوٹا جائے۔ اسی طرح جب آپ واپس ویکیشنز کے بعد اپنے گھر پہنچتے ہیں تو جس لمحے آپ اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہیں کہ میں واپس اپنے گھر میں آ گیا۔ اسی طرح جسم انسانی اور روح انسانی بھی اپنے اصل مقام، اپنے اصل گھر سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ جسم انسانی یہ کیونکہ مادے سے تخلیق کیا گیا ہے تو اس کا رجحان مادے کی طرف ہے۔ یہ جسم اچھی غذائیں طلب کرتا ہے، یہ اچھا پرسکون ماحول مانگتا ہے، یہ پرتعیش زندگی تلاش کرتا ہے۔ جہاں مادی صورت جتنی اعلیٰ ترین صورتوں میں اس جسم کو میسر ہو، اس کی چاہت اس سے اعلیٰ ترین صورت کی طرف بڑھتی ہے، کیونکہ یہ کشش رکھتا ہے، اسے دنیا کے ذائقے پسند ہیں، اسے دنیا کی آسائشیں پسند ہیں، اور جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ اچھی اچھی غذاؤں سے صحت حاصل کرتا ہے، اچھے اچھے ذائقوں سے غذائیت حاصل کرتا ہے، اور جب آپ اس کو اچھی غذا دیتے رہتے ہیں، آپ اس کو اچھا کھانا دیتے ہیں، صحت افزا کھانا دیتے ہیں، تو یہ جسم تندرست و توانا رہتا ہے، بیمار اور لاغر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل جو مادہ ہے وہاں سے اس کو غذا ملتی جا رہی ہے، اور اگر کچھ لمحے کو اس کو ان آسائشوں سے دور کر دیا جائے، کچھ لمحے کھانا نہیں دیا جائے اس کو، تو یہ بے چین ہونا شروع ہو جاتا۔ کچھ لمحے اس کی آسائشیں اس سے چھین لی جائیں تو طبیعت بے قرار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ واپس ان آسائشوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی طرح روح انسانی بھی اپنے وطن اصلی اور اپنے مقام اصل سے اگر دور رہے تو بے چین ہو جاتی ہے، تکلیف میں ہو جاتی ہے، اور اسے اگر اپنے وطن اصلی سے پیدا کردہ غذا نہ ملے تو وہ بھی لاغر و کمزور ہو جاتی ہے۔ جسم کیونکہ مادے سے تخلیق کیا گیا ہے، میٹر سے تخلیق کیا گیا ہے، تو یہ اپنی حیات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے یہ اس مادے سے غذا طلب کرتا ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، ہم مختلف قسم کی سبزیاں کھاتے ہیں، ہم مختلف قسم کے گوشت کھاتے ہیں، وہ سب اسی مادی کائنات سے تخلیق کیے گئے ہیں، ان کا
اول جوہر تخلیق یہی مادی کائنات ہے۔ اسی طرح روح نور خدا سے تخلیق کی گئی ہے۔ اس کا وطن اصلی عالم ارواح میں قرب خداوندی ہے، وصال پروردگار ہے۔ اور جب روح اللہ کے وصل سے دور ہوتی ہے، اپنے اصلی وطن سے دور ہوتی ہے، تو پھر اس میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، تکلیف پیدا ہوتی ہے، پھر اریٹیشن ہوتی ہے طبیعت میں۔ تو ضروری ٹھہرا کہ ایسے جسم اپنی غذا اور اپنے مقام پہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی اپنی غذا اور اپنے مقام پر خوش ہوتی ہے۔ روح کی غذا ذکر پروردگار ہے، اور روح کا مقام عالم ارواح میں قرب خداوندی ہے۔ اب روح جتنا ذکر الہیہ سے دور ہوتی ہے، روح جتنا اپنے وطن اصلی سے دور ہوتی ہے، اتنی اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، اتنی اس کے اندر اریٹیشن پیدا ہوتی ہے، اتنی اس کے اندر بے قراری پیدا ہوتی ہے، اتنی اس کے اندر سے اطمینان کی دولت چھنتی چلی جاتی ہے، وہ لاغر و کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب روح لاغر و کمزور ہو جاتی ہے اور جسم تنومند اور صحت مند رہتا ہے، تو پھر انسان نفس کے غلبے میں چلا جاتا ہے، شہوات کے غلبے میں چلا جاتا ہے، ہوس کی دنیا میں چلا جاتا ہے، آسائشوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اللہ، اس کے احکامات، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اسوہ حسنہ کو یکسر بھول کر اس دنیا کے اندر غافل ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ٹھہرا کہ ہم جہاں اپنے جسم کو اچھی غذا دیتے ہیں، اچھا سکون دیتے ہیں، اچھا لباس پہناتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے روح کو بھی اچھی غذا دیا کریں، اچھا لباس دیا کریں، اس کو بھی اس کے وطن اصلی کے قریب رکھیں، اس کو بھی اس کے تخلیق اول جہاں سے اس کی تخلیق ہوئی یعنی پروردگار کے قریب رکھیں۔ ذکر جب، اور وہ ذکر جو روح کا غذا ہے، وہ ذکر جس سے روح غذائیت پاتی ہے، وہ ذکر بھی روح کی تسکین کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کو بھی تنومند اور صحت مند کرتا ہے۔ اور جب اس ذکر سے دور ہو جاتا ہے انسان، تو پھر انسان بے چینی کی ایک دنیا میں چلا جاتا ہے، پھر انسان انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر انسان ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح بے قرار ہے، اور وہ بے قراری جسم پہ بھی اثر انداز ہو جاتی ہے پھر۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو زندہ لوگ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ ایسے لوگ ہیں جیسے مردہ لوگ۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یہی الفاظ گھروں کے متعلق بھی بیان فرمائے
کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے زندہ اور مردہ کسی ہے، کہ وہ گھر جہاں خدا کو یاد نہ کیا جائے ایسے ہے جیسے مردہ لوگوں کا گھر، اور وہ گھر جہاں خدا کو یاد کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، وہ گھر ایسا ہے جیسے زندہ لوگوں کا گھر، جیسے یہاں پر کچھ زندگی موجود ہے۔ جیسے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کیسے کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے مراد ہے کہ یہ جو تمہیں ہم نے زندگی عطا کی ہے، یہ جو تمہیں ہم نے لائف دی ہے، جب تم اس لائف کے ڈیسیژن لینا کرو، کوئی اس کی ایکٹیویٹیز کرنے لگو، تو یہ یاد رکھا کرو کہ میرا کون سا عمل میرے اللہ کو پسند ہے۔ اپنی زندگی کے اعمال کو اللہ کی پسند اور ناپسند کے تابع کر لو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ عبادت کرنے لگے ہیں تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں تو گویا آپ حالت ذکر میں ہیں۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی ماں کی خدمت کر رہے ہیں تو گویا آپ حالت ذکر میں ہیں۔ آپ حصول علم کے لیے جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، تو جتنے لمحات اس حصول علم میں آپ صرف کریں گے تو گویا آپ حالت ذکر میں ہیں۔ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلانے کے لیے جا رہے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے جا رہے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان اعمال سے آپ کی مطلوب اللہ کی رضا ہے، تو آپ کا ایک ایک لمحہ جو وہاں گزرے گا وہ سب حالت ذکر میں ہوگا، کیونکہ وہ سب آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پروردگار کو یاد رکھا۔ پیاسے کو دیکھا تو یاد رکھا کہ بارے الہ نے پوچھا تھا کہ میں پیاسا تھا تو مجھے پانی کیوں نہ پلایا، کیونکہ کوئی پیاسا تھا تم نے اس کو پانی نہ پلایا تو ایسے کہ تم نے مجھے پانی نہ پلایا، کوئی بھوکا تھا اسے کھانا کیوں نہ کھلایا، ایسے کوئی بھوکا تھا تم نے اسے کھانا نہ کھلایا گویا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ کیوں؟ کیونکہ پیاسے کو دیکھ کر تمہیں میں یاد نہیں آیا، بھوکے کو دیکھ کر تمہیں میں یاد نہیں آیا، تو تم نے میرے ذکر سے غفلت کی، تم نے مجھے یاد کرنے سے غفلت کی۔ ذکر فقط جائے نماز پہ بیٹھ کر چند نفی اسبات کے کلمات کو دہرا دینے کا نام نہیں ہے۔ ذکر تسبیح پکڑ کر کچھ کلمات خیر کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ یہ ذکر کی ایک صورت ہے، مگر ذکر اس سے وسیع معنوں میں ہے، ذکر اس سے بلند معنوں میں ہے۔ ذکر حیات انسانی کا جزو اولی ہے۔ ذکر جسم انسانی کو اطاعت کی طرف بڑھانے کا سب سے اعلیٰ ترین راستہ ہے۔ ذکر بندے اور خدا کے درمیان تعلق بندگی کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ ذکر یہ بتاتا ہے کہ یہ شخص صاحب ایمان ہے کہ نہیں، ذکر یہ بتاتا ہے کہ شخص میں اطاعت کی دولت ہے کہ نہیں، ذکر یہ بتاتا ہے کہ اس میں تسلیم و رضا موجود ہے کہ نہیں۔ کیونکہ اگر آپ اپنے معمولات زندگی میں اپنے پروردگار کو یاد رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا سر اطاعت پروردگار میں جھکایا ہوا ہے۔ آپ کے پروردگار، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے گھر میں ہیں،
آپ کا پروردگار نے کہا مجھے ویسا انسان پسند ہے جو اپنے گھر میں خوش و حرم رہتا ہو، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہو۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارتا ہے، ان کے ساتھ کھیلتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو گویا یہ سارا لمحات، یہ ساری گھڑیاں وہ ذکر پروردگار میں گزارتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے کثرت سے یاد کیا کرو۔ یعنی کیا کہنے کا اللہ کا مقصد ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو فوقیت دو جو میں نے تمہیں کہے ہیں۔ اپنی ماں کے پاس جاؤ تو اس کے ادب میں مجھے یاد کیا کرو، اپنے باپ کے پاس جاؤ اس کی شفقت میں، اس کے احترام میں مجھے یاد کیا کرو۔ کہیں کسی مجلس میں بیٹھو تو وہاں پہ چغلی غیبت سے بچو، مجھے یاد کیا کرو۔ کوئی تم سے غصہ کرے تو صبر کرو، مجھے یاد کیا کرو۔ کہیں تمہاری برداشت جواب دے رہی ہو، وہ خدا کے لیے معاف کر دو، مجھے یاد کرو۔ الغرض زندگی کے ہر عمل میں جہاں آپ اپنے نفس کے بجائے رب کو فوقیت دیں گے تو گویا آپ حالت ذکر میں ہیں۔ اور یہی وہ ذکر ہے جو روح کو زندہ رکھتا ہے، یہی وہ ذکر ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ پاک بالکل ایسے نہیں چاہتے کہ آپ ایک مصلی بچھا کے مسلسل نوافل ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک ایسے بالکل نہیں چاہتے کہ آپ راہبوں کی طرح ایک کونے میں بیٹھ کے مسلسل اذکار شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ایک بہترین مومن کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسا شخص جو اللہ کی مخلوق کے لیے باعث خیر ہے، جو یہاں خدا کی عبادت کرے تو اس کے سجدوں میں وہ نورانیت ہو، اس کے دل میں وہ اخلاص ہو کہ وہ یہاں سجدہ کرے، عرش خدا تک ملائکہ اس کے سجدے کے اوپر قربان جائیں۔ جو اٹھ کے کسی کی مدد کرنے جائے تو اس کے اخلاص سے کائنات روشن ہو جائے، جو کسی سے گفتگو کرے تو اس کی زبان کی حلاوت، نرمی اور محبت سے انسانوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں۔ یہ ہے ذکر الہی، یہ ہے اطمینان قلب۔ ہر وہ شخص جو اس طرح ذکر الہی کرتا ہے وہ کائنات کے مطمئن ترین لوگوں میں سے ہے۔ اس کے چہرے کی نورانیت، اس کے دل کا سکون، اس کی مثال کہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ نہ مال و دولت وہ سکون دے سکتی ہے، نہ جاہ و حشمت وہ سکون دے سکتی ہے، جو اس شخص کو جو ماں کا ادب کر کے رب کو راضی کرتا ہے، جو باپ کا احترام کر کے رب کو یاد کرتا ہے، جو گھروں میں خوش رہ کے رب کو یاد کرتا ہے، جو پیاسے کو پانی پلا کے رب کو یاد کرتا ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلا کے رب کو یاد کرتا ہے، جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رب کو یاد کرتا ہے، جو مسکین کی مدد کر کے رب کو یاد کرتا ہے، جو حاجت مندوں کی حاجت پوری کر کے رب کو یاد کرتا ہے، جو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے رب کو یاد کرتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا تھا۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور کیوں تشریف لائے ہیں؟ فرمایا میں تمہارے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، یعنی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں ایسا بنا جاؤں کہ تمہاری زندگی ذکر الہی میں گزرے، اور ایسی زندگی تمہاری ذکر الہی میں گزرے کہ تم یہاں رب کو یاد کیا کرو، وہاں رب تمہیں یاد کیا کرے۔ تم رب کو اس کے نام کا ذکر کیا کرو، اللہ تمہارا ذکر کیا کرے۔ جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور نے فرمایا، جب تم یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے اعلیٰ مجلس یعنی ملائکہ کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور بالکل ویسا ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں جیسا گمان رکھتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر وہ اعلیٰ ترین مقام ہے، وہ بہترین مقام ہے جو انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اور ذکر بھی کیسا؟ جیسے میں نے عرض کیا،
اپنی زندگی کے ہر عمل میں اللہ رب العزت کے حکم کو فوقیت دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو فوقیت دینا، ان کے اسوہ کامل کو فوقیت دینا، اپنی عبادت اور معاشرت میں بہترین حسن اعتدال قائم کرنا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ فقط مسلح ڈال دینا وہ صرف وہی عبادت نہیں ہے، وہی ذکر نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تلاوت فرمائیں جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم رکھیں، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ کہ محبوب آپ نماز پڑھا کریں، اس سے ہمیں کیا تعلیم مقصود تھی کہ اے اللہ کے بندو، جب تم خدا کے حضور سربت سجود ہوتے ہو، عبادت و نماز کرتے ہو، تو یہ جان لو کہ یہ تم کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، یہ تم اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہو، اور اس سے مطلوب یہ ہے کہ تمہاری باطنی غلاظتوں کو تم سے دور کیا جائے، تمہارے اندر کی نفسانیت کو تم سے جدا کیا جائے، تمہارے اندر کی بے حیائی کو نکال باہر پھینکا جائے۔ ہر وہ انسان جو اخلاص سے رب کے سامنے جھکتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اور اس نے دیکھنا ہے کہ میری عبادت اعلیٰ ترین مقاصد کو پہنچ رہی ہے، تو وہ دیکھے کہ اس کی زبان کیسی ہے۔ اگر اس کی زبان سے اس کے گھر والوں کا دل ٹوٹ رہا ہے، اس کے دوست احباب کا دل ٹوٹ رہا ہے، اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہے، تو یقیناً وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا، وہ ریاکاری کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ نفس کی تسکین کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ پروردگار کی دی ہوئی نماز اس سے دور ہے، وہ ذکر کی اس کیفیت پہ نہیں پہنچا ابھی جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت حسن بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مبارک آپ کو سناتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز ادا کی، جس نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گیا، اور جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ کہ ہم نے نماز ادا کی، اس کے بعد جن لوگوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھے، اور جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے۔ جس نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گیا، اور جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز عشاء کے لیے واپسی سے پہلے تشریف لائے۔ نماز عشاء کے لیے حضور آئے تو ذرا پہلے تشریف لائے۔ آپ کا سانس مبارک پھولا ہوا تھا، اور اپنی انگلی کو اس طرح اٹھائے ہوئے تھے کہ آپ نے انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جاؤ، یہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا، اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے۔ اے میرے ملائکہ، کیا کہہ رہے اللہ، اے میرے ملائکہ، ان بندوں کی طرف دیکھو جنہوں نے ایک فریضہ ادا کر دیا اور دوسرے فریضہ کے انتظار میں، کہ وہ لوگ جو نماز پڑھ کے کچھ لمحات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ ان پر فخر کر رہا ہے، اللہ ان کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو ذکر کی صورتیں بتائی کہ ذکر کی وہ صورتیں ہیں کہ اچھا اخلاق بھی ذکر خداوندی ہے، اور چند لمحات پروردگار کے حضور گزارنا بھی ذکر خداوندی ہے۔ ان دونوں میں باہم اعتدال ایمان کی بنیاد ہے، کہ یہاں اللہ سے واصل، وہاں مخلوق میں شامل، اللہ سے پیغام لیں اور مخلوق سے اخلاق دکھائیں۔ یہ ہے مومن کی شان، اور یہ ہے ذکر کے تعلق مخلوق میں خالق کے حکم کو پریورٹی دینا، یہ ہے ذکر۔ اور پھر
اس خالق سے جو وعدہ الست کیا تھا، جس میں اس نے آپ سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں ہم نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس رب کے ساتھ تعلق ابدیت کا اظہار، یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں بیلنس لے کے آتی ہیں، انسان کی زندگی میں خوبصورتی لے کے آتی ہیں۔ اور یہی جب مس بیلنس ہوتا ہے، اسی میں جب غفلت ہوتی ہے، تو پھر انسان کو دنیاوی بھی اور دینی بھی اور روحانی بھی بے چینیاں ملتی ہیں، اینزائٹیز ملتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ قرآن میں آیت نمبر 122 سے 124، اگر آپ اس کی تلاوت کریں، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، یعنی جس نے اپنی زندگی میں مجھے یاد نہ رکھا، جو مجھے بھول گیا، اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی اللہ کو جو بھولے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پرائورٹائز نہیں کرتے، جو اپنے اخلاق میں اللہ تعالیٰ کو کے احکامات، اس کے اوامر اور اس کے نواہی کا خیال نہیں رکھتے، وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ان کے معاش بھی چھین لیتا ہے۔ پھر وہ غافل کیا کرتے ہیں؟ وہ بجائے اس کے کہ رجوع اللہ کریں، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھیں، زبان کو اخلاق سے نوازیں، گفتگو کو حسین بنائیں، اپنے اچھے اعمال اور عبادت کے ذریعے اللہ کی خوشنودی کو تلاش کریں، وہ اس گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم پہ جادو ہو گیا، ہمیں نظر لگ گئی، پتہ نہیں مجھے کام کیوں نہیں مل رہا، شاید میرے اندر یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، آپ غافل ہیں، اس لیے اللہ نے آپ سے معیشت کے دروازے بند کر دیے۔ آپ ضرور اپنی زبان سے اپنے والدین کا احترام میں کمی کر رہے ہوں گے، آپ کے لہجوں سے ضرور آپ کے بہن بھائیوں کا دل ٹوٹ رہا ہوگا، آپ عبادت سے دور ہوں گے، آپ اللہ کے ہاں سجدوں میں کثرت کیجئے، آپ اپنے گھر کے اندر عزت و احترام کا ماحول پیدا کیجئے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، یہ کوئی میری فلسفی یا میری ریسرچ، میری تحقیق یا میرا کوئی لٹریچر ریویو نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ اس کے لیے دنیاوی معاش تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں بینا تھا، میں تو دیکھ سکتا تھا۔ ارشاد ہوگا ایسے ہی تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی، پس تو نے انہیں بھلا دیا، تو آج اس طرح تو بھی بھلا دیا گیا۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اللہ کہے گا میں نے کہا تھا ماں باپ کا احترام کر، تیری زبان ماں باپ کے احترام میں نہیں کھلی، میں نے کہا لوگوں سے شفیق رہ، تیرے لہجے میں کرختگی رہی، میں نے کہا جھوٹ سے بچ، تو نے جھوٹ کو عادت بنا لیا، میں نے کہا چغلی اور غیبت بری چیز ہے، تو نے اس کے ذریعے انسانوں میں تفرقے پیدا کرنا شروع کر دیے، نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دی۔ میں نے تجھے کہا سچ کی طرف بڑھ، تو نے جھوٹ سے معاشرے کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، لوگوں میں دوریاں پیدا کر دی، انسانوں میں باہم نفرتیں پیدا کر دی، اور وہاں تو نے مجھے بھلا دیا، میرے ذکر سے محروم رہا، میری تو کی عطا کی ہوئی چیزوں سے منہ موڑا، تو آج ہم نے تجھ سے منہ موڑ لیا۔ تو سوچیں اس قیامت کے دن، اس محشر کی گھڑی میں اگر پروردگار نے بھلا دیا تو بچے گا کیا پھر؟ یہ ہے قرآن، یہ ہے ذکر، اور یہ ہے رمضان، جس میں اللہ چاہ رہا ہے ہم اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو روشن کریں۔ اللہ رب العزت اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے شب و روز رحمان سے تمہاری حفاظت و نگہبانی کون کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے گریزاں ہیں۔
کہ تم اگر اپنے رب کے ذکر سے گریزاں ہوگے، تم اللہ کے عطا کیے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلو گے، پھر سکون ڈھونڈو گے کیوں ملے گا؟ پھر رزق ڈھونڈو گے کہاں سے ملے گا؟ پھر راحت ڈھونڈو گے کہاں سے ملے گی؟ وہ جہاں سے ملنا تھا وہاں سے تو منہ موڑ کے آپ نے نفس کو خدا بنا لیا، چاہت کو خدا بنا لیا، سستی کو خدا بنا لیا، کاہلی کو خدا بنا لیا، غضب کو خدا بنا لیا۔ اب یہاں پہ تسکین ڈھونڈو گے کہ وہاں پہ جہاں پہ تسکین کا مرکز ہے؟ تو کیا سمجھ آئی؟ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر ہی وہ واحد راستہ ہے جہاں سے نجات ہو کے گزرتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر موجود نہیں، اللہ کی یاد موجود نہیں، وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مردہ دل ہے، وہ مردہ دل ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، کیا تو قریب ہے کہ میں تیرے ساتھ سرگوشی کروں، یا تو دور ہے کہ میں تجھے ندا دوں؟ بے شک میں تیری آواز سنتا ہوں لیکن تجھے دیکھ نہیں سکتا، تو کہاں ہے؟ اب اللہ کے ذکر میں محبوبیت کا عالم۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے پیچھے، تیرے سامنے، تیرے دائیں، تیرے بائیں، اے موسیٰ، جس وقت میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ کی ہم نشینی چاہیے تو اللہ کے ذاکر بن جائیں، اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ کے ذاکر بن جائیں، اللہ کی خوشنودی چاہیے تو آسان طریقہ یہ ہے اللہ کی دی ہوئی عبادتوں پہ سر کو جھکا لیں۔ اور پوری دنیا کے اندر نیک اعمال کا کوئی وظیفہ نہیں ہے میرے پاس، مگر آپ اب عبادت سے اپنے دل کو روشن کریں اور اپنے گھر والے، والدین، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد سے محبت اور خدمت کا تعلق پیدا کریں، آپ بہترین اور اعلیٰ ترین انسان بن جائیں گے۔ اور اللہ کو یہی مطلوب ہے آپ سے، اللہ یہی چاہتے ہیں آپ سے۔ آپ اپنے گھر میں درست نہیں، باہر اعلیٰ حضرت بنے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ غصے کا ایک نمونہ ہے اور باہر آپ محبتیں بانٹ رہے ہیں۔ یہ کس دین کی تعلیم ہے؟ یہ کس خدا کی تعلیم ہے؟ یہ کس رسول نے بیان کیا؟ وہ جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں گھر میں ان کی بیٹی فاطمہ آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ امام حسن و حسین علیہ السلام، آپ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے محبت اور پیار کی کیا داستانیں ہیں جو سن کے دل فریفتہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے حضور کا یہ اسوہ صرف سنانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ زندگی اسوہ رسول کے برعکس گزار کے اگر آپ اطمینان ڈھونڈتے ہیں تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے۔ سکون صرف اسی راستے میں ہے جس کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، اور جس ہم ماحول میں رہ رہے ہیں، جس ہم انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، یہاں تو ہمارے پاس خدا کا ذکر کرنے کے بے شمار مواقع ہیں، بے شمار مواقع ہیں۔ کسی پیاسی بستی میں کنواں کھدوا دیں، جب تک وہ پانی پیتے رہیں گے لوگ، آپ کو ذکر کا ثواب ملے گا۔ اپنے خاندان کے یتیم بچوں کی کفالت کریں، اپنے غریب اقربا کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کریں،
ان کے لیے رزق کا اہتمام کریں، چوتھے پانچویں محلے میں نہ جایا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو دیکھیں، اپنے دوست احباب اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ان کی ضروریات پورا کریں، پھر دیکھیں زندگی کتنی اچھی ہوگی آپ کی۔ اور یہی ذکر ہے، اسی کو ذکر کہا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پہ تشریف لے گئے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ، وہ کون سے لوگ ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے؟ تو فرمایا، وہ جو ہر وقت میرا ذاکر رہتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں، ان سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے ذاکر رہیں، اللہ کو مت بھولا کریں اپنی زندگی کے اندر۔ اور میں نے یہ اس کے آسان طریقے آپ کو بتائے، یقین مانیے اگر آپ صرف اس کے عطا کیے گئے فرائض کے پابند ہوں گے اور صرف زندگی کا ایک مقصد رکھ لیں، صرف ایک مقصد کہ پروردگار میں عبادت سے دل کو روشن کروں گا، دل کو روشن کروں گی، اور اس کے بعد میں اپنے گھر والے اپنے دوست احباب کے ساتھ حسن خلق رکھوں گا، بس یہاں سے آپ شروع کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ تصوف روحانیت کا بھی منتہا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے مفید بن جائے۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے مفید بنتا ہے، پھر وہ مخلوق باقی مخلوق کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اگر وہ گھر والوں کے لیے مفید نہیں تو باہر وہ مفید نہیں ہے، وہ یا تو ریاکار ہے، یا شہرت پسند ہے، یا نفس پسند ہے، یا پھر وہ مخلوق میں اپنی رونت برقرار رکھنا چاہتا ہے، اپنا تکبر برقرار رکھنا چاہتا ہے، منافقت برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اصل دین۔ ذکر اللہ پاک کی ہر بات کو دل سے تسلیم کرنا اور اس کے ہر حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں بجا لانا ہوتا ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دو احادیث مبارکہ آپ کو سنا کے پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم انسان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں میں رہتے ہیں، ہر وقت یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی، تو یہ حضور کی حدیث یاد رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مثال خزاں رسیدہ درختوں کے درمیان سرسبز و شاداب درخت کی ہے، اور غافلین میں ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت جنت میں اس کا مقام دکھاتا ہے۔ اللہ، اس سے غرض نہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، اس سے غرض نہیں کوئی کس طرح کرتا ہے، اس سے غرض نہیں کہ پریکٹس کیا ہے نارمل زمانے کی، اس سے غرض نہیں کہ نارمل کلچر یا ویلیوز آپ کی کیا چل رہی، اس سے غرض ہے کہ اللہ کس کلچر کا ساتھ ہے، اللہ کی روایات کے ساتھ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں، اللہ کی مرضی کیا ہے کہ آپ کس طرف کو بڑھیں، یہ اہم ہے۔ تو اگر غافلوں کے ساتھ رہیں گے تو غافل رہیں گے، ظالموں کے ساتھ رہیں گے تو ظالم ہو جائیں گے، جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے تو جھوٹے ہو جائیں گے، غیبت پسندوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو غیبت پسند ہو جائیں گے۔ وہاں سے نکلیں اور وہ سرسبز و شاداب درخت بن جائیں جس کے سائے میں لوگ آ کے ٹھنڈک پائیں۔ مخلوق کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنی زندگی کو اس طرح کے ذکر میں گزاریں۔ اور جب آپ مخلوق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کا تعلق قائم کریں گے تو آخری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ کو سناتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری عزت و جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ محشر میں فرمائیں گے کہ میری عزت و جلال کی خاطر
ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا کروں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کیا کریں اچھے معمولات کے ساتھ، ماں کی خدمت میں اللہ کا ذکر کیا کریں، گھر میں اچھے ماحول کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں، عبادت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں، پاکیزگی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں، توبہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں، آنکھوں میں حیا کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں، کلام میں شائستگی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں، بد نگاہی سے بچ کے اللہ کا ذکر کیا کریں، بری مجلسوں سے اٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کریں، گناہوں کے مقامات سے دور ہو کر اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اہل غضب لوگ ہیں جو وہ اعمال کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کے غضب اترتے ہیں، تو ان سب سے ہٹ کر جب آپ یہ سارے اعمال کریں گے نا، اس طرف اللہ سے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے، ماں کی خدمت کر کے اللہ کا ذکر کریں گے، باپ کے احترام میں مشغول ہوں گے، اولاد کے لیے کسب حلال کرنے میں مشغول ہوں گے، تو آپ دن پورا محنت مزدوری کر رہے ہوں گے، آپ کسب حلال کر رہے ہوں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سناتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر میں مشغول رہنے کے باعث مجھ سے مانگ نہ سکا، میں اسے مانگنے والوں کے اور مانگنے والوں پر کی جانے والی عطا سے بھی بہتر دوں گا۔ وہ جو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں نا، کہتے ہیں ان پہ جو میں عطا کرتا ہوں میں ان سے بھی زیادہ ان کو دوں گا جو میرا ذکر کر رہے ہیں اور اس دوران وہ مجھ سے مانگ نہیں پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں وقت نہیں مل رہا، وہ کسب حلال میں مصروف ہیں، وہ ماں کی خدمت میں مصروف ہیں، وہ باپ کی خدمت میں مصروف ہیں، وہ انسانیت کی فلاح کے لیے مصروف العمل ہیں۔ تو اپنی زندگی کو اہل ذکر میں سے بنائیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کی راہوں کو آسان فرمائے انشاءاللہ۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور آج بھی ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی کچھ کلمات خیر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ یا پروردگار مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ان الفاظ کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ مولا ان الفاظ کا صدقہ تو آج کی رات جس کے اوپر اپنا فضل کر رہا ہے، ان سب کے صدقے ہم سب کو بھی اس فضل میں شریک کر لے۔ مولا جہاں آج کی رات تو گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، تو ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جہاں تو رزق اور اپنی عطا کے دروازے سب کے لیے کھولے ہوئے ہے، تو پروردگار ہم بھی تجھ سے تیری خیر کے طالب ہیں، ہم سب کے اوپر بھی خیر فرما۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ اللہ سے دست طلب دراز کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، معبود میں تجھ سے وہ سوال کرتا ہوں جو عاجز و بے نواح کا سوال ہو، تجھ سے اس طرح مانگتا ہوں جو مصیبت زدہ محتاج کا طریقہ ہو، کمزور و ناتواں کی طرح گڑ گڑاتا ہوں، ذلیل و گناہگار کی طرح بے قراری کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں اس شخص کا سوال دہرا رہا ہوں جس نے اپنی جان پر بڑے خلوص سے تیرے سامنے پیش کر دی، تیرے لیے اپنا چہرہ غبار آلود کر لیا ہو، تیرے حضور میں اپنی پیشانی رکھ دی ہو، اس کے آنکھوں کے آنسوں تیرے خوف سے لگاتار اور شدت سے بہہ رہے ہوں، تیری بارگاہ میں وہ اشکبار ہو، تیرے سامنے اس نے اپنی خطاؤں کا اقرار کر لیا ہو، اس کے ذہن سے تدبیریں مٹ چکی ہوں، اس کی تمام حجتیں بیکار ہو چکی ہوں۔ اے پروردگار، تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ اور تجھے تیرے اس عظیم تر حق کا واسطہ جو ان حضرات سے متعلق ہے، معبود تو ان پر ایسے رحمت فرما جو تیری شان کے مطابق ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے
اس سے بہتر عطا فرما جو تو نے اپنے گزشتہ مومنوں کو عطا فرمایا ہو، اور اس سے بھی بہتر جو باقی مومنوں کو عطا فرمائے گا، اس سے بھی بہتر جو قیامت تک پیدا ہونے والے اپنے اولیاء، مومن، کامل و محبوب بندوں کو عطا فرمائے گا، جن اولیاء کے لیے تو نے دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں نامزد فرمائی ہیں۔ اے کریم، مجھے اس نشست گاہ میں میرے گزشتہ گناہوں کی معافی اور باقی عمر تک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سال مجھے حج و عمرہ زیارت کعبہ کی توفیق عطا فرما، اور وہ حج و عمرہ قابل قبول بھی ہو اور لائق قدر بھی فقط تیری ذات کریم کے لیے ہو، اور یہ شرف جب تک کہ مجھے زندگی عطا فرمائے اس وقت تک نصیب دیتا رہے۔ اے پروردگار، اے پروردگار، میں بہت چیزوں میں سے چند سوال کرتا ہوں، حالانکہ میری احتیاج تیری ذات سے بہت ہے اور تو ان سے ہمیشہ بے نیاز ہے، اور وہ سوال میرے لیے بہت مشکل اور تیرے لیے بہت زیادہ آسان۔ میرے اللہ، میرے گناہوں کو تیرا معاف کرنا اور میری خطاؤں سے درگزر کرنا، میرے بڑے جرموں کو نظر انداز کرنا جو غلطی سے بھی ہوتے تھے اور جان بوجھ کر بھی میرے لیے اس لالچ کا سبب ہوا کہ میں ان چیزوں کا سوال کروں جس کا تیری بارگاہ میں مستحق نہیں تھا، مگر تو نے اپنی قدرت اور رحمت سے مجھے عطا کیا، اور وہ چیزیں اپنی قدرت سے مجھے دکھائیں اور اپنی قبولیت دعا کی وجہ سے مجھے پہنچائی۔ اب میں تجھے بے خوف ہو کر پکار رہا ہوں اور مانوس ہو کر سوال کر رہا ہوں، نہ خوف ہے نہ ہراساں، جو نیت ہے تیری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس میں تیری ذات پر نازاں ہوں۔ اب اگر تو نے دعا قبول کرنے میں دیر کی تو اپنی جہالت کی وجہ سے مجھ پر ناگوار گزرا، حالانکہ یقیناً اس تاخیر میں میرے لیے بہتری تھی، کیونکہ تو ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، اس دوائے علی کا صدقہ ہم سب کے دلوں کو ذاکر بنا دے، ہم سب لوگوں کے لیے خیر کو آسان فرما دے، ہمارے ماں باپ، آل اولاد سب پہ خیر فرما۔ پروردگار، تو ہمارے سینوں کی، ہمارے دلوں کی ایسی صفائی کر پروردگار کہ ہم تیری بارگاہ میں جانے کے لائق ہو جائیں، ہم تیری بارگاہ میں جانے کے لائق ہو جائیں اللہ، ہم تیری بارگاہ میں جانے کے لائق ہو جائیں اللہ۔ پروردگار، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وبحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔